دین پہ حملہ آور ہے، دین کے دشمن دو ہیں، ایک بڑا دشمن ہے، ایک چھوٹا دشمن ہے۔ چونکہ دین پر حملہ کرنے والا دو قسم کے حملے کرتا ہے، کبھی حملہ کرے گا عقائد پر، کبھی حملہ کرے گا مسائل پر۔ جو ہمارے بنیادی عقائد پہ حملہ کرے یہ بڑا دشمن ہے، اور جو ہمارے بنیادی مسائل پہ حملہ کرے یہ چھوٹا دشمن ہے، لیکن ہے دونوں دین دشمن۔ تو ایک دین دشمن بڑا ہے اور ایک دین دشمن چھوٹا ہے، دونوں دشمن ہیں۔ بڑے کی وجہ سے ہم چھوٹے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور چھوٹے کی وجہ سے ہم بڑے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ بات ایک مستقل الگ بحث ہے کہ ہم پہلے مقابلہ چھوٹے کا کریں، پہلے مقابلہ بڑے کا کریں، اب ضرورت چھوٹے کی ہے، اب ضرورت بڑے سے مقابلہ کی، دو بات الگ ہے۔ لیکن جو شخص دین دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہماری دنیا میں کسی بھی شخص سے ذاتی لڑائی، ذاتی جھگڑا، ذاتی اناد ہرگز نہیں۔ دین دشمن ہمارا دشمن ہے، کوئی چھوٹا دشمن ہے، کوئی بڑا دشمن ہے۔ ذاتیات کی ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں۔ میں اس لیے ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری ذاتیات کی لڑائی نہیں بلکہ نظریات کی لڑائی ہے۔ ہماری ذاتیات کی لڑائی نہیں بلکہ ہماری نظریات کی لڑائی ہے۔ ہماری جنگ نظریات کی جنگ ہے، ہماری جنگ ذاتیات کی جنگ نہیں ہے۔ ذاتیات کی کیا حیثیت ہے کہ آدمی ذاتیات پر بات کرے؟ میں اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث میں نعمت کے طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی شخص بھی میری جلوت یا میری خلوت میں ثابت نہیں کر سکتا کہ میرا کوئی قول یا میرا کوئی فعل کسی شخص کی ذات کے حوالے سے ہو۔ ہم نے جب بھی بات کی ہے تو نظریے پر بات کی ہے، ذاتیات پر کبھی بھی بات نہیں۔ ذاتیات کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور نظریات کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے، دونوں میں فرق کرنا سیکھیں۔ تو دوسری بات، دین کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ اگر عقائد پہ حملہ آور ہے تو بڑا دشمن ہے، اگر ہمارے مسائل پہ حملہ آور ہے تو بڑا دشمن، لیکن ہے ہمارا یہ دشمن۔ دور حاضر کے چند ایک فتنے ایسے ہیں جن کے میں نام لے لیتا ہوں، اور باقی سارے آپ کے علم کے اندر آ جائیں کہ کون کون سے فتنے موجود ہیں۔ یہ بعض بین الاقوامی فتنے ہیں، بعض ایک ملک کے فتنے ہیں، مختلف قسم کے۔ ہمارے اس وقت جو بڑے اور چھوٹے فتنے موجود ہیں ان میں سے ایک فتنہ ہے فتنہ قادیانیت۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پہ حملہ آور۔ بہت بڑا فتنہ دوسرا فتنہ رافضیت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ذات پر حملہ آور۔ خارجیت، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ حملہ آور۔ ناسبیت، اہل بیت سے عداوت رکھنے والا فتنہ۔ غیر مقلدیت، ائمہ مجتہدین اور فقہ سے بغاوت کرنے والا فتنہ۔ اکابرین امت سے اعتماد کو ہٹانے والا فتنہ، خودرائی پیدا کرنے والا فتنہ۔ اسی طرح بریلویت، مستقل غلط نظریات اور غلط عقائد کو پیش کر کے امت کو صحیح راستے سے ہٹانے والا فتنہ۔ مماتیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات القبر پہ حملہ آور، صلاۃ والسلام عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سما پر حملہ آور، استشفاء عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا فتنہ، توسل کے انکار کا فتنہ، اکابرین کی بے ادبی اور گستاخی پر مشتمل فتنہ ہے۔ اسی طرح دور حاضر میں غامدیت بہت بڑا فتنہ ہے۔ غامدیت ایک فتنہ ہے۔ قرات متواترہ کا انکار ہو رہا ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار ہو رہا ہے، دین کی نئی تعبیر اور نئی تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ غامدیت کا فتنہ۔ شکیلیت کا فتنہ ہندوستان میں پر پرزے پھیلا چکا ہے، اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں مودودیت کا فتنہ، اصحاب پیغمبر پر حملہ آور ہے، تو عصمت انبیاء کا انکار کیا جا رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام پہ تنقید کے دروازے کھول جا رہے ہیں،
صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کا اعلان انکار کیا جا رہا ہے اور میڈیا پہ آ کے انکار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے اور بھی فتنے آپ کے سامنے ہیں کہ جو فتنے پر پرزے پھیلا رہے ہیں۔ ہمیں ان فتنوں کا تعاقب کرنا ہے، ہمیں ان فتنوں کا تعاقب کرنا ہے، دلیل کے ساتھ کرنا ہے، اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اور اپنے اکابر کے منہج کے مطابق کرنا ہے۔ یہ چند ایک دور حاضر کے فتنے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ فلاں فلاں فتنے ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے علامات قیامت پر تفصیل سے بات کی ہے۔ قیامت کی بعض علامات چھوٹی ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہتے ہیں، اور قیامت کی بعض علامات بڑی ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ بڑی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت حضرت مہدی کا پیدا ہونا ہے، اور ایک بہت بڑی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا ہے۔ نازل ہونے والے حضرت مہدی کے اوصاف کیا ہیں؟ حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے، کہاں وفات ہوگی، کارنامے کیا ہوں گے، ذرا اس کو بھی سنیں۔ آمد مہدی، یہ نہیں کہنا ظہور مہدی، بلکہ آمد مہدی۔ حضرت مہدی آئیں گے، پیدا ہوں گے، یہ نہیں کہ پیدا ہو چکے اور ظاہر ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ظاہر ہوں گے، ہمارا عقیدہ پیدا ہوں گے۔ آمد مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ نام ان کا محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل اور کردار میں مشابہ ہوں گے۔ دنیا میں کفر کا غلبہ ہوگا، حتیٰ کہ شام اور قسطنطنیہ پر بھی عیسائیوں کی حکومت آ جائے گی، اور اسلام سمٹتا سمٹتا مدینہ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت مدینہ میں ہوں گے، مدینہ میں باتیں شروع ہو جائیں گی کہ حضرت مہدی کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ وہاں سے مکہ مکرمہ چلا جائیں گے، اور مکہ مکرمہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے دوران یہ طواف پہ ہوں گے، تو بعض لوگ ان کو پہچان کر کہیں گے یہ مہدی ہے، ہمیں ان کی بیعت کرنی چاہیے۔ اور اس وقت غیب سے آواز بھی آئے گی کہ یہی مہدی ہیں جو اللہ کی طرف سے حاکم اور خلیفہ متعین ہیں، اور لوگ ان کی وہاں بیعت شروع کر دیں گے۔ حضرت مہدی وہاں سے مدینہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کریں گے۔ وہاں سے شام آئیں گے، نصارہ سے جہاد کریں گے اور شام پر فتح حاصل کریں گے۔ پھر قسطنطنیہ جائیں گے، وہاں پہ فتح حاصل کریں گے۔ پھر واپس شام کے علاقے میں آئیں گے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد پر مینار پر اتریں گے، اور وہاں سے سیڑھی کے ذریعے ان کو مسجد میں اتارا جائے گا۔ حضرت مہدی فرمائیں گے نماز آپ پڑھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں نے تو دجال کو قتل کرنا ہے، میری وہ ذمہ داری ہے، مصلی آپ کا نماز آپ خود پڑھائیں۔ حضرت مہدی پڑھائیں گے تو حضرت مہدی 40 سال کی عمر میں خلیفہ بنیں گے، 7 سال تک خلافت کا نظام قائم کریں گے، اور 47 یا 48 عمر میں انتقال فرما کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے، کیا کام فرمائیں گے، اور کہاں ان کی وفات ہوگی، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔ نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 32 سال کی عمر میں